الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. ظاہر کی يقول اللہ تعالیٰ کا اللہ صوم لي. نہیں جو حدیث کی دنیا میں ذرا پر بنے گا الصوم لي وأنا أجزي به. حضور نے نقل فرمایا ہے، خود آپ کا اشاری بہرحال ایک اشتباہ ہوا اس وجہ سے میں نے اس کو دور کیا. وعن سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيره. يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منهم أحد غيره وإذا دخلوا أغلق لهم ويدخل منه فلا يدخل منه أحد. رواه البخاری. بہت اہم حدیث ہے. ان سبوں کا کبھی کبھی ورد ہوتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ان حدیث پر پورا ایمان عطا فرمائے، تصدیق عطا فرمائے. ایمان اور تصدیق بڑی چیز ہے. پڑھنے کو تو منافقین بھی پڑھتے تھے مسجد نبی بھی پڑھتے تھے. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافقین بھی پڑھتے تھے، مسجد نبی بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے. یہ پڑھنے کا اعتبار تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله. وہی جملہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی منافقین.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی جملے کو اخلاص سے کہنے کی توفیق بنا، اسی میں سب کچھ ہے۔ یہ کہنے کے باوجود منافقین کی تلسل اصل میں نہ سب پڑھنے کے باوجود جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں۔ منافقین فی الدرک الاسفل جہنم پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، یا مخلصین پڑھتے ہیں، منافقین پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لوگوں نے کہا ولادت بنا سکھا سے وہ پڑھے خوشبو خود ایسی معلوم نے کہا کہ جب سے ان چیزوں کو بہت زیادہ خلوص میں کمی آ گئی ہے، جب تلاوت کرنے کی روح جو تھی اس میں کمی آ گئی۔ میں نے خود ماشاء اللہ تعالیٰ سے بات کی اور انہوں نے کسی اور سے نقل کیا تھا، اب وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ التباس، یہ منع نہیں ہے، فرماتے منع نہیں ہے، لیکن اسی وجہ سے جو تلاوت کا ایک ذوق، قلب کا ایک تعلق اللہ، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے پڑھنے والوں کو بھی اس چیز کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اصل روح نہ ختم ہونے پائے نماز، تلاوت کیجیے، نماز کیجیے۔ تلاوت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن سے صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ باب الریان، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، اس کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہے وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، کہاں ہوگا جو اللہ کے لیے روزہ وہ پیاس برداشت کرتے تھے، تمام شہوات نفسانیہ سے الگ ہو جاتے تھے، وہ کہاں ہے؟ اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، اور اس پکار پر چل پڑے گے، روزے دار چل پڑے گے۔ اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، روزے دار ہی داخل ہو گئے۔ خصوصیت ہوتی ہے بارے میں جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اسے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ مقصود بھی اللہ کا بھی مقصود ہے۔ اس پر ایک بات کہوں، حضرت کے یہاں پاشا اللہ صاحب ہیں، دو قسم کی چائے آتی تھی، ایک بہت عمدہ ہوتی تھی، ایسا مولانا بڑا مشکل ہوتا ہے تقسیم کرنا، ایک تو وہی عمدہ چائے، سب کیا کہیں گے لوگ کہ اچھی چیز چائے کملوام پلا دیتے ہیں، خود پی لیتے ہیں، ہم لوگ دیتے ہی نہیں، ادھر بات ہے۔ تو فرمایا بہت کہ جنت میں بھی دو درجے ہوں گے، مقربین ہوں گے اور ایک کیا ہے مقربین، ایک اور ہے نا تو مقابلے جنت میں بھی درجے، اس میں تقسیم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ میں کہ جنت میں بھی ہر چیز ہر آدمی نہیں ملے گی، جنتی ہے، لیکن وہ چیز خاص مخصوص مقربین کے لیے ہوگی، تو حضرت اطمینان ہو جائے، ہم کو اسی میں سجا دیتے تھے جو اچھی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے کہاں کہاں بات آ جاتی ہے، کبھی دیر میں نہیں تھا کہ یہ بات میں نہ کروں، لیکن کوئی بات نہیں، جنت کو بھی ملے گا اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی بناتے ہیں۔ مبشر بالجنت، جنت کی بشارت
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اصلاح نفس 3 قسم کا ہے. ایک امارہ ہے, ایک لوامہ ہے, ایک مطمئنہ ہے. مطمئنہ امارہ ہے جو نفس کو امر کرتا ہے برائیوں کا, اس کا کام یہی ہے برائیوں کو پر ابھارے بیماریوں کو. ایک لوامہ ہے جو اپنے کیے پر ندامت بھی اختیار کرتا ہے. امارہ تو امارہ ہی رہتا ہے, لیکن لوامہ جو ہے برائی کرتا ہے اس پر ندامت بھی ہوتی ہے, اپنے کو ملامت بھی کرتا, اس کا بھی ایک درجہ ہے. لیکن ابھی اللہ کے ندا کے لائق نہیں ہوا کہ خطا کرے اللہ. امارہ ہی اللہ ہی کا والا ہے, لوامہ بھی اللہ ہی کا لفظ ہے, مگر خطا کے لائق ہر شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ مطمئنہ کو نہ پہنچے. یا نفس المطمئنہ کہیں ہے, یا نفس امارہ ہے مانا, یا لوامہ ہے کہیں, لیکن وہی نفس امارہ یہ مطمئنہ میں پہنچتا ہے. وہ خاص خطاب اللہ کرتا ہے کہ اے میرے بندے تم ہمارے مخاطب خطاب کے لائق ہو گئے, اب تم یہاں پر چلو جنت میں چلو. یا نفس اس کی اسی کی طرح میں ہم لوگ یہاں جمع بس کرتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں اس کو. یا نفس مطمئنہ, کہیں یا نفس امارہ آیا ہے, یا نفس لوامہ آیا ہے, کہیں نہیں. جب وہی نفس امارہ لوامگی میں آتا ہے کچھ نہیں اس پر توجہ, جب لوامگی سے مطمئنہ میں آتا ہے اللہ خطاب علاج بنا کر کے کہتا ہے کہ یہاں جو پڑے ضرور جگہ پہ آتا ہے. یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب یہاں میں رہو, تمہاری جگہ وہاں ہے, ہمارے خاص بندوں میں تم رہو, نکلو عوام سے. لا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم راضی ہو گئے ہمارے احکام سے تو ہم راضی ہو گئے اپنے انعامات سے. احکام شرعیہ کو تم نے بندی کو جان قبول کیا تو ہم تم سے راضی ہیں. کیسے پھر انعامات دیں گے جو تصور میں تمہارے نہ رہا ہوگا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بہت افسوس کی بات ہے, یہ سب نعمتیں موجود ہیں اور زیادہ دن نہیں ہے. کوئی نہ آیا 1 منٹ میں پہنچتے ہو, 2 دن میں پہنچتے ہو, 1 گھنٹے پہنچتا نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ 100-200 سال بعد یہ وقت آئے گا. ابھی موت ہو ابھی ہوگا, آئے گا. چلو دیکھو یہاں لکھا پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. رب تو اپنے رب کی طرف, تو کہیں پردیش میں پڑے ہوئے ہو, یہ پردیش ہے, لوگ یہاں سے دوبارہ باتیں ابھی جیسے ہمارے لوگ یہ سب ادھر ادھر کے لوگوں میں کیوں بیٹھے ہو. چلو مقربین میں بیٹھے ہو, انبیاء میں بیٹھے ہو, صلاح میں بیٹھے ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. کون پوچھتا ہے مجھے بیانات کو لیے 1000 زبانیں لگا کرتا. یا علوم, یہ علوم ہے, حقیقی علوم ہے. کہیں آپ کا تفسیر دیکھیں اس طرح سے نہیں ہو گیا. آئیے قرآن کا پڑھنا. ابھی تم مالکی میں تھے, تم لائق نہیں تھے کہ میں تم کو خلاف کرتا. تم لوامگی میں تم لائق نہیں تھے کہ میں تم کو خلاف کرتا. ہاں تم نے اپنے کو جھکایا تو اب میں خلاف کرتا ہوں. یا آئیے قرآن کا مطمئنہ اس زمین کو کہتے ہیں جو نیچی ہوتی ہے. مطمئنہ زمین جو شخص اپنے نفس کو مٹا کر کے زمین کے برابر کرتا ہے تو اللہ اس کو عرش پر بیٹھاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. جس کو خطاب ہوگا معمولی بات ہے, بہت خیال ہے کس کو یہ ہوگا, جو مٹائے ہوئے ہوں ان کو ہوگا.
جو اپنے کو یہاں مٹائے گا، اپنا نہیں ہے تو غرور علم پر ہو، مال پر ہو، حسن پر ہو، عبادت پر ہو، تو ابھی نیچے ہو. اور جو سب اپنے کو جھکاتا ہے، نہ ہمارا علم کچھ ہے، نہ ہمارا وفاد ہے، نہ کوئی خوبی ہے، نہ عبادت ہے، تو اللہ آپ کو خود نہیں لیتا. مطمئن نشے زمین کو کہتے ہیں، جسے نشے زمین پر کر کے اپنے کو پیش کیا اللہ کے سامنے، پھر اللہ عرض تک پہنچاتا ہے. آج ہمارے نہ پہنچنے کی وجہ غرور ہے، بلدار ہے. سلوک میں سب سے اہم چیز دعوی کاذبہ ہے. جتنے لوگ حیران ہوئے ہیں اس طریق میں، وہ سب اپنے جھوٹے دعووں کے برف ہو گئے ہیں. ایسا اپنے کو رو دیتے ہیں. اے اللہ، اگر ہم کو قیامت میں اٹھانا ہے آپ تو نابینا اٹھائیے تاکہ ہم دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائیں. صحیح نام رکھائیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق فہم عطا فرمائے. اپنے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تعلیم کا بڑا سلطان. اسی بات ہے. جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الرجان کہا جاتا ہے. تو میں نے اس کو چار کا بیان کیا تھا کہ ایک باداری چاہ آتی تھی اور ایک لڑکے آتے ہیں، دو لڑکے وہ دودھ کی عمدہ پڑھانے آتے تھے، تو ہم کو دودھ دیتے تھے اور ڈرتے بھی رہتے تھے کہ سب اعتراض نہ کریں. یہ بھی ڈرتے بھی رہتے تھے اپنے پاس والوں سے، شاید روز بھی ڈرتے تھے، جو مجھے میں تم نہیں وہ ڈرتے تھے. اس کا پھر جواب دیا حضرت نے، مولانا مجھے بہت اشکال ہوتا ہے. میں تو یاد آیا کہ جنت میں بھی جو جنت ہے اس میں دو قسم کے ہوں گے، اگر مقربین میں بھی دو قسم کے ہوں گے تو کیا تعلق بات ہے. حضرت کو اشکال کر دیا. جنت ہے نا، کچھ مقربین ہوں گے، کچھ اور لوگ کچھ ہوں گے، سب کا درجہ ایک نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مقربین میں سے بنائے. اور بات یہ ہے، روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی وہ روزے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے، سب سے بڑی چیز پیاسا رہنا. ابھی لڑکا روزہ رکھنے والے روزہ کچھ یاد ہی نہیں، ابھی کر کے آیا کچھ نہیں، بس کوئی نہیں. ہمیں کہا کہ کوئی نہیں بھیجا تھا ٹھنڈا دینا ہے، دیکھو ابھی تک کچھ پیاسا نہیں ہو رہی. ہمارا روزہ کر جاتا ہے الحمدللہ. اسی اس کو حوصلہ انعام کیا جائے گا. سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلے ستاوی کو ہے. جب پیاس اس کو ستاتی ہے، اس کا احساس وہ کرتا ہے. ہمارے یہاں دیہات میں پیاس کو بجھانے کے لیے بڑی بڑی ترکیب ہے. جو یہ ہوتا ہے بھٹا، اس کے اندر ایک ککڑی ہوتی ہے دیہاتوں میں. جب ہم لوگ گھومتے رہتے تھے کھیتوں میں، ککڑی مل جائے تو وہ مہکتی تھی، تو اس سے بڑی ترتلی ہوتی تھی. یہ جانتا بھی ککڑی اس کو مالک کیا کرتے سوچا، پیلی پیلی ہوتی تھی. تو جو کھیت میں پایا جاتا تھا وہ کچھ ہوتا تھا اور روزے میں اس کو سونگا جاتا تھا تاکہ پیاز میں کمی ہو جائے. ککڑی اسی مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلے کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اس کی خاص صفت سیرابی اور شادابی ہے. ریان کے لوگ مانے ہیں پورا پورا سیراب. ریان ہے پورا پورا سیراب. یہ بھرپور سیرابی تو دروازے کی صفت ہے جسے روزداروں کو داخل کیا جائے گا. اس کے دروازے کو ریان کہا جائے گا کہ جو اس کے اندر جائے گا شیطان ہو جائے گا، سیراب ہو جائے گا.
منتظر ہیں ہم کو انشاءاللہ آپ کو ملا کر انشاءاللہ. ایک ہم لوگ بہا گئے تھے, مجھے افتخار تھا جو وہاں بہت بڑا مہمان ہے بہا کے آخری جب مجھے افتخار ہے نا وہ بڑا بہت گئے تھے. تو اس میں ہم نے کہا کہ ہماری وہ سب بھی رہتی سب بہت جمع ہے. ہم نے ایک لفظ کہہ دیا کہ آپ کی نظروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. محبت ہے یہ محبین کا ہماری جمع ہے انشاءاللہ. المر و مومن ہم سب جگہ میں ایک جگہ جمع ہو گئے. جیسے یہاں جمع ہے صبح کو یہ شروع ہوا مولانا نے کہہ دیا کہ ہم سب جگہ میں جمع ہو گئے. ارے دوسرے کیا لگے بہت پوچھیے گا المر و مومن اللہ تعالیٰ. میں نے کہا کہ آپ لوگ کی نظروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ سن لیجیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب جنت میں ایک ہی اکٹھا ہو جائیں جیسے یہاں اکٹھا ہے. کیوں بہت اثر ظاہر بہت اثر ہوا. کہا کہ بڑا جنت میں ہم لوگ ساتھ رکھیں سب جمع ہو گئے. پھر جنت میں پہنچ گئے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہوا. اس کا دروازہ بھی تیار ہوگا آتے سر آئی لیکن فرق معلوم ہے وہاں میں دروازہ کھلے آئے مانے ایسی آتی معلوم آتا کہ نہیں تھے ایسی. میرا یہی گلی کھول بند نہیں رہنا چاہیے. اب اسی والا نفع ختم ہو جاتا ہے تو میں بڑے سب سے چل نہیں رہتا. میرا دل بند کرے گا کھولو آپ کرو جی. جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات اس پر ہوں گے ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ روزہ میرے لیے میں اسی چل رہا ہوں. ایک محب مخلص عاشق کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے اس کا معشوق کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی تجھ سے تعلق ہو. بس اسی مسئلہ اس کے مولا کا کمر لینا ہوا. اس کے مولا کا کمر جو مجنو کا عشق لینا کا ایسا ہے تو اس کے مولا کا کمر لینا ہوا. وہ اس کے لیے اگر پناہ ہو جائے تو کیا چاہیے. بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا سلا ہوں. وہ الگ ہی وہ قوما قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بأمر ينفعني الله بها قال علیہ بالصوم ولا بالصوم. صحیح روایت ہے. یہ میں نے روایت سنی نہیں تھی اس میں نہیں کتاب ہے. حضرت ابو موما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ یہ نفع دے. تعلیم مانگتے ہی رہتا ہے سوال کرتے ہی رہتا ہے. اس دن ایک اور چیز یا رسول اللہ کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو. بس ہوگی نصیحت. روزہ رکھا کرو. اس کے پیچھے کوئی بھی عمل نہیں ہے. سننے صحیح میں نے یہ روایتیں نہیں کتاب ہے یہ میں نے نہیں سنی تھی نے کبھی سنایا تھا. یہ نہیں روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ رکھا کرو. اس کے پیچھے کوئی عمل نہیں ہے. ہمارے بہت سے دوست ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. 3 دن کا روزہ مجھے تعجب ہوتا ہے. اللہ نماز روزہ صدقہ حج اور تعلق اللہ کے ذکر وغیرہ اعمال صالح میں سب مشترک ہونے کے باوجود یہ سب تقرب اللہ کا ذریعہ وسیلہ ہے. یہ سب نماز بھی ہے
روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، حج ہے، خیر اللہ کی خدمت بھی ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، سب کا ثواب ملے گا، جو بھی آدمی کرے گا وہ ملے گا۔ اس کے الگ الگ کچھ خاتمہ کا، اس کے الگ الگ کچھ تاثیرات اور خصوصیات ہیں۔ شاہ رضی صاحب نے لکھا ہے کہ یوں تو ہر عمل سے قرب ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی کچھ وہی بات ہے، خصوصیت اس کی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تعلق ماننا میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب اللہ کا ذریعہ وسیلہ ہے، ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ روزے کی قرب اور کسی کا ہے، نماز کا اور ہے، صدقہ کا اور ہے، نصیحت کا اور ہے، یہ سب ہے، سب سے قرب ہوتا ہے، لیکن اس قرب کی نوعیت الگ الگ ہے۔ گویا ہر گلیرا رنگ ہوئے دیگر، ہر گلیرا رنگ، ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہے، نماز کا الگ ہے، صدقہ کا الگ ہے، ذکر اللہ کا الگ ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر اللہ کا ایک خاص مقام ہے، اللہ کا، اللہ برا ان انفرادی اور تجاری خصوصیات کے لحاظ سے اس میں ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی عمل نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابھی اشکال ہوتا ہے کہ روزہ جیسا کچھ نہیں، روزہ نماز کچھ نہیں ہے، حلقے کچھ نہیں، یہ اس کا اشکال سے جواب دے رہے ہیں کہ خاص کوئی انفرادی قرب ہوتا ہے کہ وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذکر اللہ ہے اور نہیں ہے، یہ نہیں نماز نہیں ہے۔ ایک خصوصیت، ہر دوا کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، فلاں دوا بھی کھاتی کو مضر ہوئی لیکن ملاٹھی جو ہے یہ زیادہ مضر ہوئی، وہ خاص اسی لیے ہے ملاٹھی۔ کھانسی اگر فروغ کہے گا بھائی ملاٹھی چوسا کرو، یہ نہیں کہے گا کہ نمک چوسا کرو، یہ مرچا چوسا کرو، مرچا کہے گا، لہسن کہے گا، پیاز کہے گا، سماعت ہے۔ ذکر اللہ کا، سبحان اللہ کا اور ہے، الحمدللہ کا اور ہے، اللہ اکبر کا اور ہے، ذکر اللہ۔ جو ایسا لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر لا الہ الا اللہ تھا، حضرت عمر کا اللہ اکبر تھا، حضرت عثمان کا سبحان اللہ تھا، حضرت علی کا الحمدللہ تھا۔ یہ امت حضرات چشتیہ کو خاص طور سے الحمدللہ کی کثرت کری جائے گی، یوں سب ایک ہے۔ علامہ شاعری نے لکھا ہے، میں نہیں کہا، علامہ شاعری نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خصوصی ذکر کا اثر نہ آتا ہے، جو توحید حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کسی کو نہیں ملی۔ ابوبکر صدیق اللہ بری کی کیا شان ہے، حضرت عمر نے کہا یہی میرے لیے ٹھیک۔ عثمان شرمیلے آدمی تھے، کیا کہا سبحان اللہ، میں سبحان اللہ سب سے بڑھتا ہے، بے کوئی خطا نہیں، اور ہری طالب حمد تھے، الحمدللہ ان کا خاص ذکر علامہ صاحب نے لکھا ہے، الحمدللہ یاد آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ، حضرت عمر کا خاص ذکر اللہ اکبر، حضرت عثمان کا الگ سبحان اللہ، اور ہر طریقہ الحمدللہ۔ اب جس کو جس سے مناسبت ہو پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی حقیقت کے نیل ملحوظ رہنا چاہیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے خاص حالات میں ان کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، اسے پہلے کوئی، تو ان کے لیے روزہ سب سے زیادہ مفید تھا۔ عمل لیکن تفصیل اس کی تفصیل کر رہے ہیں، ایک شکایت ہوتا ہے کہ روزہ ہی سب کچھ سے نماز میں جائے گی نہیں، میں تمہارے لیے ہم لوگ آگے بھی کرتے ہیں، ورنہ ایک چیز ٹھیک ہو جائے گا، کیا سب اس سے بیکار ہے؟ آپ کے لیے مناسب یہ دوسرا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی اعلان کروائی، ان کے لیے روزہ ہی مفید تھا،
حضور فرما رہے تھے کہ مریض آدمی سے روزہ تو بڑھ جائے گا 3 دن کے بعد مر جاتا ہے, روزہ رکھ مرتا نہیں. اس زمانے سے تندرست تھے, اس دن آپ ان کو کہا روزہ رکھا کرو تو برداشت کر دو گے. اور اسی حدیث کی بات روایت میں ہے کہ ابو موما نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اس سے معلوم کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں. تو دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ہی کی ہدایت فرمائی. روزہ ان کے لیے مفید تھا. اس میں تعلیمات میں جو اختلاف ہوتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے, کسی کو کچھ بتایا جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھا ہے اور ارشاد فرمایا کہ بس روزہ رکھا کرو, اس کے مثل دوسرا عمل نہیں ہے. اب دیکھیے اس روزے نمازی نہیں ہے, نہیں, ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ تم خاص اپنا عمل روزے کا کرو. دیکھو تم نے اشکال بھی کر رہے ہیں, اشکال بنا ہے یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ رکھا ہوگا, روزہ رکھو نہیں ہوگی, شہبات کا گھر بنا ہوگا, کوئی اور باتیں نہیں ہوگی. حضور چونکہ طبیب صالح طبیب غیبی تھے, طبیب غیبی مرشد کامل طبیب حاضر. ایک بار ان سے کہا کہ تم اللہ اللہ کے والوں کا تمہاری زبان اللہ اللہ تعالیٰ کرے. صحابی کا یا رسول اللہ شرائع عام ہو گئے, بہت شرائع آکام بہت ہے, میں کیا کروں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, نہ سبحان اللہ بتایا الحمد للہ بتایا. اب کسی نے طرح رکھو جو اللہ اللہ کر دے یا اللہ کر کے یا اللہ اوپر کر دے, یہ کوئی بات بہت ہے. اشکالات بظاہر بھی سب منچیا کا الگ, نقشبندیہ کا الگ, جو اپنے اپنے ثوابین سے تجربات سے جو چاہ متعین کر دیا ہے. حاصل نہیں ہے اسی میں. خود شاہ اللہ صاحب نے کہا یہ وظائف اس وظائف میں نسبت اللہ کی تاثیر مناسب نہیں ہے. شاہ اللہ صاحب فرمانے ان وظائف میں اللہ کی نسبت کی تاثیر مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام خلوات میں تسبیحات کا ورد رکھتے تھے, اسی سے بڑا رب ہو گیا. شاہ اللہ صاحب کرام خلوات میں تسبیحات کا ورد کرتے تھے, اس طرح اللہ نے ان کو پہنچا دیا. تو معلوم ہے کہ ایک میں حصہ نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ کو لوگ آیا تھا, اسی لیے اسی تعلیم کے لیے شیخ کو آیا تھا. ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ میں سامنے بات ہے, میرا صحبت حضرت آ رہی ہے, کہا حضرت کوئی دعائیں ہم کو بتائیے. تو حضرت نے چند دعائیں اس میں دی کہ اللہ مفتاح پاراگرام مجھے میں دیا گیا اس پر. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مقبول میں ہے. اب دیکھیے کہاں پہ سوال کیا, انہوں نے کہا تمہارے بتائے دعاؤں کو, تو کہا کہ یہ تو میرا مقبول ہے. تو کہا کیا چیز نہیں میرا مقبول ہے, مجھ سے تم نے کب پوچھا ڈالے تو سب ہے ہی ہے. بخاری میں مسلم میں میری کوئی بات ہے نہیں نہ ہو. تو میں سامنے بتا دیا بڑی آدمی مجھے صحبت کرتے تھے. کہا پھر مجھ سے آپ نے کیوں پوچھا, سب تو میرا مقبول میں ہے ہی ہے, لیکن کوئی باہر میں ہے, مجھ سے پیچھے کیا کرتے ڈاکٹر مجھے یاد ہے. یہ ہے تعلیم. ایک طرف پوچھ بھی رہا ہو, ایک طرف رائے بھی دے رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے میرا مقبول میں ہے, کیا مقبول میں سب کچھ ہے, پھر مجھ سے کیوں پوچھا آپ نے. میں نے بھی بتا رہی ہوں نکال کر دیا ہوگا, یہ یاد نہیں آ رہا کیا کیا. یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں, یہ بھی پڑھتے تھے کبھی. آؤ یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق بنا. کچھ نہیں آپ شراب بولا کرتے ہیں, میں سمجھے بولا کرتا ہوں. تم پہلے تو ندی دی گئے سلیمان جس شرابی زبان بلوایا. جب سلیمان نے جہاں تمہیں دیکھا نہیں تو چڑیوں کی آواز تم کیا سمجھو, اس طریقے کی بات تم کیا سمجھو گے. تو ندی دی گئے سلیمان جس شرابی زبان بلوایا. اللہ علیہ دوبارہ سے مانا بنا دیا, جس کو یا رسول اللہ میں کیا کروں.
ایک مرتبہ فرما دیا روزہ سے، تو دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ہی کی راز فرمائی اور اشارہ فرمایا کہ بس روزہ رکھ کرو، اس کو اثر یہ ہے مطلب بات میں کچھ تب بھی فرمانا ایک طرح پوچھ رہے ہیں، ایک طرح بھائی دے رہے ہو. یہ نہیں کہ جو مشاعر میں ہے وہ پہلے سے نہیں ہے، وہ سب گھر سے چلا رہا ہے، تب یہ مشاعر تک پہنچا رہا ہے. سب متبع سنت ہے اللہ ماشاء اللہ. اس کے مصر کوئی دوسرا بنے یہی تمہارے فرمائے حضور نے کہ تمہارے لیے یہی متعین ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے لڑنا رکھیے فرض کر دیا. تمہارے خاص حالات میں اسے ایک آدمی یہ ہے جس پر کسی چیز کا غلبہ ہے، شوہر وغیرہ، اس کو کہا کہ روزہ رکھو. ایک آدمی مجھے مر رہا ہے تو اس کو روزہ کہا جائے گا؟ وہ کہہ گا کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کھاؤ اور 2 مرتبہ دوا کھاؤ، مقبولیات استعمال کرو، اس کو تو یہ کہے گا، ایک کہے گا. میں نے دیکھا ہے تھا کہیں امام غزالی کہیں کوئی گیا ہے، حضرت امام غزالی گیا، انہوں نے کہا حضرت جی نہیں لگتا ہے، وظائف وغیرہ میں جی نہیں لگتا ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ باغات کی سوسائٹی کیا کرو، تفریح گاہوں میں جایا کرو. پھر تھانی لکھتے ہیں امام غزالی نے کہا کہ اگر اس وقت کا پیر ہوتا تو کہتا کہ یہ آبادوں کا ورد زیادہ کر دو. انہوں نے کیا کہا؟ باغات کی طے کرو، تم پر قبض تاری ہے، باغوں میں جاؤ گے سبزیاں تو تمہارے گھر میں سب اٹھنی بدل ہو جائے گی. تو حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا پیر ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ آبادوں کا ورد 1000 بڑھا دو تاکہ جتنا پاگل نہیں اور پاگل ہو جائے. محقق کی بات آ رہی ہے. امام غزالی نے کیا کہ وہ بھی امام غزالی جائے سمجھا امام غزالی پیر بھی رشی بنتے ہیں. ایک پیر نے کہا، پیر سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا ہے. اس پیر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ فوراً سڑک دیوار مارا مر گیا، ختم. ہمارے حاجی صاحب نے کہا پیر نام محمد تھا، اناری تھا، اسے غلط اس کو کہا. اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم شیطان ہو گئے، تو شیطان بھی تو اللہ ہی کا ہے، اس کا کب دور ہو جاتا اس کی ترقی ہو جاتی ہے. پیر اناری تھا. پیر بننا بھی بہت آسان ہے، جو ہو جائے گا. تو نے دیدی کہے سنے مارا، یہ 86 زمانے میں مارا. حضرت حاجی صاحب کے زمانے کا بات ہے. پیر اناری تھا. جب اسے کہا تھا میں شیطان ہو گیا تو اس کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ حرض نہیں، شیطانی تو اللہ کا ہے، وہ وہیں سے اس کا قبض دور ہو جاتا. اسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا کہ مالک صاحب ہمارا شیخ بھی مجھ کو شیطان سمجھتا ہے، مارا کی باتیں ختم ہو گیا. اسی وقت پتہ ہے بہت پرانی بات نہیں، حضرت حاجی صاحب نے بتائی کی بات. اسلام تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فراہم فرمائے دین کو سمجھنے کی اور دین کو پہنچانے کی، پہچاننے کی بھی اور پہنچانے کی، دونوں کو. بمن و باشر امر بالمعروف کے لیے ہے کیف نباشر، ہم اس کام کو کیسے کریں. وہ متا نباشر کب ہم کریں، کس کے ساتھ کریں. بمن و باشر جب اتنا علم ہو جائے تب تم تبلیغ و امر بالمعروف کا کام کر سکتے ہو. امام غزالی بس اور بڑا عالم کوئی نہیں رہا. کیف نباشر بمن و باشر متا نباشر کب ہم اس کام کو کریں، کس کے ساتھ کریں، کس انداز سے کریں. یہ سب تھا کانپور میں پرانے لوگ کا جوڑ تھا، تو میں بھی گیا تھا کانپور. تو وہاں سید احمد خان صاحب تھا، بہت بیچارے. تو میں نے خود سنا ان سے کہ بندر کا ناچ نہیں ہو رہا تھا دور. بندر ایک آدمی تھا نچا رہا تھا. ایک ساتھ گئے نہیں یہ منظر کے لیے کہاں ناراض کہ ناراض ہے تم یہ بندہ کا ناچ. میں نے خود ان سے سنا
جنات کرتے ہو بہت ڈانٹا ہوتا اس کو, بندر کے ناچ آیا تو بہت ڈانٹا اس کو. تو کہا مولانا بتائیے میں اسی سے کھاتا ہوں, میں اس کو چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کیا, مطلب بس مجھے چل جائے. بات کہا آج تم جاؤ, دوسرے کو بھیجا تبلیغ کے لیے. گئے, بندر کا ناچ ہو رہا تھا, بندر گاتے ہیں, بندر لگاتے ہیں, کھڑے رہے, دیکھا اس کو, دیکھ کے کہا کہ بھائی بڑا اچھا چلے, اتنا روپیہ لے لو, لیکن یہ ہے حرام, تم اتنا روپیہ لے لو. روپیہ دے دیا اور چلے آئے. اسے توبہ بھی کر لیا, بندر کے ناچ سے توبہ کر لیا, اور وہ بندی کی دائی بن گیا زبردست. مولانا دیا اس کے لیے بھی فہم کی ضرورت ہے. وہی جو میں پڑھا کیسے نماز ہو, کیسے کام کو کریں, کس کے ساتھ کریں, ان میں بھی مختلف میدان کے لوگ ہوتے ہیں, اس کی بھی شناخت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے کام کی بھی توفیق دے. تصوف و سلوک مذہب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کہیں, جو چاہے وظیفہ بتا دیں, جو چاہے جتنا چاہے بتا دیں, پاس الفاظ بتا دیا, اس کے دماغ کو اثر ہو گیا. پاس الفاظ میں تو رمضان میں آئے گا حضرت کے کہا میں کیا کہوں, یہ تو مر رہا ہے. ان کے لیے پاس الفاظ مضر تھا, کسی نے بتا دیا تھا, کرنے لگے, دماغ کو اثر ہو گیا. اس طریقے کی بھی سمجھ, اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے. کام کی بھی سمجھ, پڑھنے پڑھانے کی بھی سمجھ, سب کے لیے اصول ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو انما حرم الوصول لتعیم الاصول, لوگ وصول سے محروم ہو گئے اس بنا پر کہ وصول کو چھوڑ دیا. یہ اصول اصل کی جمع ہے, اور وصول انما حرم الوصول لتعیم الاصول, اصول کو ظاہر کر دیا. اس طرح سے حرکت آ گئی, اصول سے کام کرو آرام اب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. چونکہ حضرت کہہ رہا ہوں سارا سال یہ بڑا کوئی مزاج ہے, اب دعا کیجیے عمل میں آپ سب ہم سے بہتر ہیں. مطلب چونکہ یہاں بیٹھا ہوں تو اب طریقی توضیح کرنی ضروری سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت کوتاہیاں ہیں عمل میں, معاملات میں بہت ہی کوتاہی ہے, عبادات میں بھی کوتاہی ہے, معاملات معاشرات جس کو جو چاہا کہہ دیا, جس کو جو چاہا کر دیا, یہ سب چیزیں اصول اسلام کے خلاف ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عافیت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. یا اللہ ہم سب لوگوں کو اصول طریقے کے مطابق کام کرنے کی توفیق فرمائیے. چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو, دعوت تبلیغ, سب کے لیے اصول مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے مقاصد کو بیان کیا ہے اسی طرح اصول کو بھی بیان کیا ہے. ان اصول کو پاس یاد رکھنا قیامت تک ضروری رہے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ رمضان شریف روزے رکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بھوک و پیاس سب کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی محبت آپ کی اطاعت کے سامنے کوئی نہیں, سب بردار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ناتوانوں کے کمزوروں کے اعمال کو قبول فرمائیے, اور اپنے محبت الہی مقصود منطوی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. اللہ اپنی محبت دے, معرفت دے. اللہ تعالیٰ خوب ذکر و فکر کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا یا ارحم الراحمین.